اپنی زبانوں میں الفاظ ادا کر رہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرماندہ ہے مسلمانوں دا اللہ منگ دے، مسلمانوں دا اللہ فقیرے، مسلمانوں دا اللہ کدے صدقہ فطر دے بہانے منگ دے، کدے مسلمانوں دا اللہ صدقہ خیرات دے بہانے منگ دے، کدے مسلمانوں دا اللہ عشر دے بہانے منگ دے، کدے مسلمانوں دا اللہ زکاة دے بہانے منگ دے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ یہودی عالم کی زبانوں سنے نا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرمانا چاہ کے بیٹھنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان جناب غیرت اندر آیا. حضرت ابوبکر صدیق دا ایمان جا گیا کہ ابوبکر صدیق کی موجودگی اندر ایک یہودی مسلمان دے اللہ نو منگدا کرے. جلدی نہ جناب یہودیاں کی عبادت گاہ اندر آیا. ایک زوردار تھپڑ یہودی عالم نے ماریا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارے یہودی اکٹھی ہو گئے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد دی عدالت اندر آ گئے. او محمد سنی تو بڑا انصاف کرنے والا ہے. اللہ اللہ آج پتہ چلے گا کہ انصاف کرنے کی نہیں کرتا. اللہ نے باپ عمر نے پوچھا تو سے ماجرا کیے، مسئلہ کیے، پریشانی کیے. کہنے لگے تیری یار ابو بکر نے اج ساڑھے یہودی عالم کی گستاخی کی تھی، اج ساڑھے یہودی عالم نے تھپڑ مارے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے باپ عمر نے حضرت ابو بکر کو بلایا. ہاں ابو بکر 10 کو تھپڑ مارے کہ نہیں ماریا؟ محبوب سونے تھپڑ مارے اس وجہ تو مارے کہ کہہ رہے اسی کہ مسلمانہ دا اللہ منگ دے اور اسی کنیا مسلمانہ دا اللہ فقیرے اسی کنیا. اللہ نے محبوب جی میں اس وجہ تو تھپڑ مارے نا. اللہ اللہ یہودی بڑے چاکر بڑے چال باز نے ایک ایک محمد انہوں کہہ جواب پیش کرے نا. اللہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے نے محبوب سونے آئے اتھے دے سارے یہودی موجود سننا. ان یہودیوں نے کدوں میری گواہی دینی ہے نا. اللہ نے باپ عمر علیہ السلام نے فرمایا او ابوبکر گواہ پیش کرنا. اگر گواہ پیش نہیں کرنا تو تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جائے. اللہ اللہ ادھر میرے آقا نے زبان و الفاظ ادا کی تھی. آسمان آواز آیا یا جبریل، او جبریل جلدی جا ابوبکر دے پاک اور صاف چہرہ انور دے اس یہودی عالم کا ناپاک تھپڑ نہ لگ جائے. حضرت جبریل آسمان و قرآن لے کے آئے. اللہ پاک نے آسمان و حضرت ابوبکر صدیق کی گواہیوں پیش کی دیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ آسمان دے بیٹھ کے گواہیاں دے رہے. محبوب سونے آئے ابو بکر مدینے دی بازار اندر گزر رہا سی. یہودی عالم یہودی راہب اپنی عبادت خانے اندر بیٹھ کے یہودیوں کو درس و سبق دے رہا سی کہ مسلمانوں دا اللہ منگ دے، مسلمانوں دا اللہ فقیر ہے. ابو بکر حق تے یہودی جھوٹ بول رہے نے. اللہ لوگوں کون ابو بکر کیڑے ابو بکر دے تذکرے کرنا چاہنا ہے. اللہ دے باپ عمر بیت اللہ دا نماز ادا کر رہے نے. ایک جناب سارے مکے دے مشرک اور کافر اکٹھے ہوں گے. انہاں نے اللہ دے باپ عمر دی گردن اندر کپڑا پایا، کپڑے کو زور دے رہے نے، کپڑے کو پھل دے رہے نے. نا کسی نے جا کے دسیا ابو بکر تو اتنے بیٹھے تیرے یار محمد کو مکے دے کافر تکلیف پہنچا رہے نے. تیرے یار محمد کو مکے دے کافر جناب عذاب پہنچا رہے نے. اللہ اللہ جدو ابو بکر نے سنیا میرے یار محمد کو مکے دے کافر تکلیف پہنچا رہے نے، دوڑ دے آئے نا. کسی نے سچی
سٹیا کسی کو کھبے سٹیا اور اپنی زبان الفاظ ادا کرتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ظالموں تسی بندے کو اس واسطے مارے ہو کہ جڑا کہندے اولادہ دین والا اللہ بگڑیاں بنانے والا اللہ مشکلیں ٹالنے والا اللہ مصیبتاں ٹالنے والا اللہ نفع دا مالک اللہ نقصان دا مالک اللہ بادشاہ بنانے والا اللہ اللہ اکبر کبیرہ ان ظالموں نے ابو بکر کو پکڑ لیا میرے پاک پیغمبر کو چھوڑ کے ابو بکر تے ٹوٹ کے بیٹھ گئے اتنا مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے قبیلے والے آئے گھر والے آئے ابو بکر کو اٹھا کے گھر لے گئے نا دودھ پلایا پانی پلایا ابو بکر ہوش اندر آئے پہلا سوال کرتے ہیں میری یار محمد دا سونا میرا یار محمد کی حال دے اندر ایک قبیلے والے کی نہیں ابو بکر جیدی وجہ تو دنیا مارا کھا دیا نہیں جیدی وجہ تو لو لوہان ہو گئے جیدی وجہ تو خون دے در شراب ہو گئے حلیلوی کا نام لینا دوبارہ کر رہے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر نے جڑا جواب دیتا تاریخ کے کتاب اندر احادیث کے کتاب اندر آج بھی موجود ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جان جا سکتی ہے پر محمد ساتھ نہیں چھڑ سکتا اور بابا جی تڑپ اٹھے محمد محمد بتاندہ چلا جا ایہوں گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا او اسلام والا او قرآن والا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کون ابو بکر تو جو فرمانا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسے اندر جا رہے ہیں جناب امیہ بن خلف ظالم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھریلی زمین تے لٹا کے جسم تے بڑے بڑے وزنی پتھر رکھ رہے ہیں نا انہوں تکلیف پہنچا رہے ہیں مکے دے عباد کو جوانا لو جناب حضرت بلال نے گلے در پٹا پا کے پکڑا ہوندے جاؤ مکے دی پتھریلیاں گلے در بلال نے بسیلو بلال نے تکلیف تو ہونا جدوں تک محمد کا کلمہ نہیں چھڑتا انہوں تکلیف تو ہونا حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا لیکن نے امیہ اس بیچارے غلام کو کیوں تکلیف دے رہے انہوں کیوں اتنی تکلیفہ دے رہے نا امیہ کہتے ہیں ابو بکر تیری وجہ تو نہیں کلمہ پڑھی دین اسلام در داخل ہوئے اگر اتنا احساسی انہوں خرید کے آزاد کر چھڑنا اللہ اللہ ابو بکر تیرے کیا کہنے ابو بکر نے کیا مانگ کی منگنے انہیں کیا تیرے کل فلان مصری غلام موجود ہے منو دے دے ابو بکر لے لے اللہ دے پاک بھی عمر نے جانشار میں کوئی کل اور بات نہیں سوچی مصری غلام لے آگے امیہ دے ہاتھ پکڑایا حضرت بلال نے خرید کے آزاد کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کون ابو بکر کیڑے ابو بکر دے تذکرے کرنا چاہنا ہوا ایک دن رات دا سمے میری اور تواڈی اماں جان انہوں سے مانا دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب اپنے گھر دے آنگن اندر لیٹ کے آرام فرما رہی نے آسمانوں ویکھی نے تارے بار بار گنتی کر رہی نے ایک باری گنتی کی پھر بھول گئی پھر گنتی کی پھر بھول گئی بار بار آسمان دے تارے گنتی کر رہی نے بار بار گنتی بھول جاتی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام والسلام حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگام فرما رہے نے محبوب سونے میں تو ایتے گل سنا آسمان دے تارے جتنی کسی دیا نیکیاں ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ حفصہ دے بابا جان حضرت عمر فاروق دی نیکیاں آسمان دے تارے جتنی نینا عائشہ نے جدوں حفصہ دے بابا جان دا نام سنیا خاموش ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی دیر گزری کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ سوال کی تھی جواب ملے خاموش ہو گئی محبوب سونے میں سوچیا تسی میرے بابا دا نام لو گے تسی میرے بابا دا نام لو گے تسی دی حفصہ دے بابا دا نام لے آئے عائشہ کے میں خاموش نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ تیرے بابا نے کیا کہنے تیرے بابا نے جنیت دن
گزاریاں فرمایا دن راتاں دیاں نیکیاں آسمان دے تارے جتنیاں نے نا باقی ساری زندگی دیاں نیکیاں چھوڑ دے اللہ اکبر کبیرہ ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا باب ابو بکر اتن بینل پھر کیا گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی اللہ لوگوں خطبہ جمعہ دا ٹائم تھوڑا جا ہوتا ہے قلیل وقت اندر میں ابو بکر دی زندگی دا کیڑا کیڑا پہلو بیان کرا غزوہ تو ختم ہو گئے آقا نے آواز ماری لوگوں اپنا مال لے کے آنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سوچ لے نہیں یار اج تے میں ابو بکر نال مقابلہ کر لواں گا اج میں اپنے گھر دا اپنا مال کدے قدماں تے ڈھیر کراں گا اج میں ابو بکر کو مقابلہ جیت جاواں گا اللہ اللہ آقا نے اعلان کیتا جنت دا اعلان کیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دا اپنا مال لے آ کے آقا نے قدماں تے ڈھیر کر چھڑ دینے ابو بکر دی باری آئیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دا سارا مال لے آ کے آقا دے قدماں تے ڈھیر کر چھڑیا اللہ سونے چندے دائیں لال کیتا سارا پی صدیق سامان کیتا سونے چندے دائیں لال کیتا سارا پی صدیق سامان کیتا چھٹی سوئی مجس میں گھر اندر ایسار دیا کیا بادانے میرے پیارے نبی میرے سونے نبی میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیا کیا بادانے سوال کیتا ابو بکر کی لے کے آئے محبوب سونے گھر سارا ہی مال لے کے آ گیا گھر والے واسطے کی چھڑی اللہ تے اللہ دا رسول کافی ہے نا سبحان اللہ لوگوں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا بیٹھے ابو جی تسی میدان جہاد دے اندر بڑی دفعہ میری تلوار دے سامنے آئے ہو نا میں تانوں ابو جی سمجھ کے چھڑدا رہیا کہ میرا باپ ابو بکر صدیق ہے نا اللہ اکبر کبیرہ بیٹے نے کیا میں ابو جی سمجھ کے چھڑدا رہیا باپ نے جواب دیتا اگر تو میری تلوار دی سادت ایک دفعہ بھی آتا میں تینوں بیٹا سمجھ کے نہیں چھڑنا سی بلکہ میں تینوں محمد دا دشمن سمجھ کے تیری توڑ تیرے جسم نالو الگ کر دینی سی نا اللہ کون ابو بکر لوگوں توجہ فرمانا گلاں بڑیاں نے ٹائم بڑا تھوڑا ہے نا اللہ نے پاک پیغمبر دنیا جو چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی لوگاں نے انکار کیتا سی زکات ادا نہیں کرنی لوگاں نے نماز ادا کرنے تو انکار کیتا حضرت ابو بکر نے میدان جو تلوار مار کے دی نا کون ابو بکر لوگوں توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علی لوگوں کو دین اسلام پر نہیں بلایا علی لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی نا حضرت ابو بکر صدیق دے والد محترم حضرت سمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت خانے دے اندر ہتھا دی بڑیاں ہوئی مورتیاں ہتھا دے بڑے ہوئے دکھا دے کو محافظ کھڑا کیتا انہاں بتا دی سامنے رنگ برنگی مٹھیاں ڈشاں رکھیاں انہاں دے سامنے بریانیاں رکھیاں انہاں دے سامنے حلوے رکھے انہاں دے سامنے کھیرا رکھیاں انہاں دے سامنے رنگ برنگی مشروب رکھے نا اللہ 98 والے ہو جانتے ہو نہ بت کچھ نہیں کر سکتے جانتے ہو نہ اولاد دین والا اللہ نبی نقصان دا مالک اللہ نا سانو تے تانوں پالن والا اللہ نا موت زندگی دا مالک اللہ نا اے اللہ تو علاوہ کوئی بندہ زندہ نہیں کر سکتا کوئی بندہ موت نہیں دے سکتا کوئی بندہ نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی بندہ بادشاہ
دنیا کو رحلت فرما گئے پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت ابو قحافہ عبادت خانے دے اندر بتا دے سامنے ہتھاں دیاں بڑیاں ہوئیاں مورتیاں دے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر کے گئے محافظ کھڑا کر کے گئے ابو بکر پتر ویکھی نہ ساڑے خداواں نہ کوئی نقصان نہ پہنچائے ویکھی نہ کوئی توڑ کے پاس نہ کر چھڑے ابا جان بکریاں چران واسطے چلے گئے نا جدو ابو جان بکریاں چران واسطے چلے گئے نا اے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام دی سنت کو زندہ کیتا انہاں ہتھاں دیاں بڑیاں ہوئیاں مورتیاں مخاطب ہوندے نے انہاں نوں کہندے نے ابو جی نے تواڈے سامنے کتنی سونیاں کتنی لذیذ ڈشاں رکھیاں نے کتنی زبردست قسم دے مشروب رکھے نے تسی کھاندے کیوں نہیں تسی پیندے کیوں نہیں یہ ہتھاں دیاں مورتیاں کتھوں بولن اے جناب ہتھاں دے بنے ہوئے خدا اے کیویں بول سکدے نے تھوڑی دیر گزری حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے میرے کول پھٹے پرانے کپڑے نے مینوں نویں کپڑے چاہیے نا اگر تسی ساڈے الہ ہو اگر تسی ساڈے خدا ہونا اگر تسی ساڈے معبود ہونا مینوں نویں کپڑے چاہیے نے مینوں نویں کپڑے دو نا اللہ اکبر کبیرہ حضرات کو جو فرمانا اے خود جواب کوئی نہیں دیندے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ایک کر کے سارے بت پاش کر چھڑے سارے بت توڑ کے رکھ چھڑے نے نا جدو ابا جان واپس آئے دیکھیں سارے بت پاش ہو گئے سارے بت توڑ دیتے گئے بڑے حیران بڑے پریشان ابو بکر اے ساڈے خداواں نال کیڑے اے کم کیتا ہے ساڈے خداواں نوں کینے توڑ کے پاش کر چھڑے ہے ڈرے نہیں گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے ابو جی نے کیتا ہے کیوں کیتا ہے ابا جی تسی انہاں دے سامنے رنگ برنگی کھانے رکھ کے گئے مشروب رکھ کے گئے طرح دے میں انہاں نوں بار پوچھ رہا سی او کھاندے نہیں او پیندے نہیں میں انہاں نوں کہیا میرے کول پرانے پھٹے کپڑے نے مینوں نویں کپڑے دے دو جی تسی ساڈے خدا ہو ساڈے معبود ہو ساڈے الہ ہو انہاں نے میری ایک گل دا جواب نہیں دیتا میں اس واسطے انہاں نوں توڑ کے پاس کر چھڑے ہے میں کہ انج دے خدا دا انج دے معبود دا انج دے رب دا انج دے الہ دا کی فائدہ جڑا ساڈی ایک بھی نہیں سندا باپ کو بڑا غصہ آیا کنوں پھڑ کے ماں کول خیر کو لے آئے اور اللہ دی بندی کتھے باہر آ اے دیکھ رہے تیرے منڈے نے اج ساڈے خداواں نوں توڑ کے پاس کر چھڑے لاما لے کے آئی ماں نے کہا پتر کیوں کی گئی ہے امی جی ابو جی رنگ برنگی کھانے میٹھے لونے چاول رنگ برنگی مشروب انہاں پتاں دے سامنے رکھ کے آپے بکریاں چران چلے گئے میں انہاں نوں بلا کے میری کسی گل دا جواب بھی نہیں دیندے سی میں سوچیا جڑا معبود ہوندا ہے جڑا خدا ہوندا ہے رب ہوندا ہے الہ ہوندا ہے او تنہائی اندر بھی سندا ہے او جب کٹھے اندر بھی سندا ہے اور رات نوں بھی سندا ہے دن نوں بھی سندا ہے سردی ہوئے گرمی ہوئے موسم سرما ہوئے خزاں ہوئے چاہے تسی پاکستان اندر ہو چاہے تسی باہر کسی ملک اندر ہو او ہر وقت انسان دی التجا درخواست گزارش سنن واسطے تیار ہے میں نہ کیا کھاؤ کھاتے نہیں میں کیا پیو پیتے نہیں میں کیا میرے کو کپڑے پرانے پھٹے نئے کپڑے دو انہوں نے میری ایک نہیں سنی میں اس واسطے نہ توڑ کے پاس کر چھڑے ہے ام الخیر نے بڑا کمال جواب دیا کہنے لگی ابو قحافہ پتر دی گل تے ٹھیک ہے ہلے بھی باز آ جاؤ انہاں مورتیاں نے انہاں ہتھاں دے بنے ہوئے خداواں نے الہاواں نے انہاں بتاں نے تانوں کچھ نہیں دے دینا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت اندر بہت بڑے توحید پرست سن شرک نال بڑی نفرت کرنے والے سن حضرات اور جدو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کے لوگوں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی گل بات نہیں سوچی اے نہیں سوچیا کہ
تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پیار دے محبت نہ جھوٹ پا دیا کرو نہ کنجوسیاں نہ کریا کرو جدو میرے پاک پیغمبر اللہ پاک نے ستا زمین دی ستا سمانا تھا معراج کروایا اسراء کروایا اللہ اکبر کبیرہ حضرات جو فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر نے صبح دے وقت آگے لوگوں کو معراج بیان فرمایا لوگوں کو دسیا پہ بیت المقدس کی سیر کر کے آیا میں جنت جہنم لے کے آیا ہوا اللہ اللہ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا کچھ لوگوں نے جناب اسلام کو چھوڑ دیتا کچھ لوگ کفر دین میں داخل ہو گئے مرتد ہو گئے ادھر ابو جہل ہے کمپنی کو بھی گل پتہ چلی نا ابو جہل دوڑتا دوڑتا صدیق کے دروازے میں آیا آپ دروازہ کھٹکھٹانا ہے صبح صبح کا وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلیا ابو جہل دروازے نے دستک دے رہے نا اللہ اکبر کبیرہ اٹھانے والے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو باہر آئے دروازہ کھولیا ابو جہل کھڑے ہاں سنا ابو جہل کے میں آنا ہویا اور ابو بکر صدیق میں ایک گل کا جواب دینا اگر کوئی بندہ کو نہیں میں رات و رات میں ستا زمینہ دے ستا سمانہ دی سیر کر کے آیا ہوا ایک عقل مند بندہ ایک جناب دانشور بندہ اس بندے دی قانون منوا سے تیار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہونے گیا اور ابو جہل پہلے میں اس گل کا جواب دینا ایک گل کہنے والا کوئی پہلے ہے دس ایک گل کئی کہنے میں بڑا تیز تراز بن رہے ابو جہل میں ویدی دس رہے گل کہنے والا کونے اللہ اکبر کبیرہ ابو جہل کہتے تیرا یار محمد کہتے سبحان اللہ ابو بکر تیری صداقت قربان جاوا ابو بکر تیری شجاعت قربان جاوا حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا جواب دیتا کہ ابو جہل منہ دکھاڑی پینا 98 والے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا او ابو جہل اگر میرے یار محمد نے کیا ہے کہ ابو بکر مرنوا سے تیار ہے اگر اس کو بھی زیادہ کیا ہے فرمایا ابو بکر مرنوا سے تیار ہے نا اللہ لوگوں ابو جہل نامراد ناکام لوٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے دعانے پیروں کو شنا میرا دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جل کے آئے محبوب سوڑے آئے ابو جہل صبح صبح آیا دروازے کی دستر دی تھی میں باہر گیا ہوا ایسی دن میرے کو سوال جواب کر رہا سینا ابو بکر یار تو دس پھر تو کی گئے محبوب سوڑے آئے میں ان کے 10 سوال کا ایک گل کہنے والا بولے ابو جہل نے کی تیرا یار محمد ہے حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے پاک عمر نے پوچھا ابو بکر پھر تو کی جواب دیتا ہے ابو بکر تو کی جواب دیتا ہے ابو جہل محمد سوڑے آئے میں کیا ہے اگر میرے یار محمد نے کیا ہے کہ ابو بکر مرنوا سے تیار ہے اگر اس کو بھی زیادہ کیا ہے فرمایا ابو بکر مرنوا سے تیار ہے جب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو جواب دیتا ہے نا پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جتوں پہلا تو ابو بکر سے آج کو بات تو ابو بکر بلکہ فرمایا اللہ صدیق بار بار اللہ دی پاک پیغمبر فرمانے سننا آج کو بات تو ابو بکر نہیں فرمایا
پوچھتے ہیں میرے صحابہ جنہوں نے کسی نے جناب کسی فوجشدہ بندے کا جنازہ پڑھے ابو بکر کا ہاتھ کھڑے آقا پوچھتے ہیں میرے صحابہ آج تواڈے وچوں کسی بندے نے کسی کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا ابو بکر کا ہاتھ کھڑے نا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر جنت کے اٹھے دروازے تیرے واسطے کھلے نے نا جڑے دروازے وچوں تو جائے گا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا کہ جنت کے کسی دروازے وچوں روکنے کی نہیں جائے گی کہ جناب جنت کے کسی دروازے وچوں اٹھیا نہیں جائے گا ابو بکر کدھر جا رہے سبحان اللہ لوگوں میرے آقا کا ایک تیار چلتی ہے نا ابو بکر بھی چلتی عمر بھی چلتی عثمان بھی چلتی علی بھی چلتی ہے نا طلحہ بھی چلتی ہے سعد بھی چلتی ہے سعید بھی چلتی ہے زبیر بھی چلتی ہے عبد الرحمن بن عوف بھی چلتی ہے امام حسن بھی چلتی ہے امام حسین بھی چلتی ہے نا اسلام کی عظمت کے اسلام کی عظمت کے مینار ہے صحابہ اسلام دریا تو کنارے صحابہ گھر چاند محمد ستارے ہیں صحابہ